جس کے بعد آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ کہاں تک پہنچے اور یہ کس طریقے سے صرف اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے یہ کیسا ایک امیج بناتے ہیں کہ ہم تو بڑے ایماندار ہیں. شاہد خاقان عباسی جو تھے، جب وہ 30/12/2016 سے 4/1/2017 تک، آپ سب کو پتا ہے کہ یہ فیڈرل منسٹر پیٹرولیم تھے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 30/6 کی 30 تاریخ سے 30/12/2016 دسمبر کی 30 تاریخ سے. یہ ریمیٹنسز اس دوران آئی ہے. اچھا، یہ ریمیٹنسز کی ڈیٹ، ہی واز سٹنگ فیڈرل منسٹر. یہ ڈیٹ یہ ریمیٹنس کی ڈیٹ ہے، ابھی اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں یہ میں بالکل وہی ڈیٹ دے رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 4/1/2017 تک یہ اپنے عہدے پر تھے اور اس عہدے میں انہوں نے 3 ریمیٹنسز، ٹیٹیاں جو مشہور زمانہ ہوتی ہیں اسٹبر کی، وہ 3 ٹیٹیاں ان کو آئیں اور ان ٹیٹیوں کی مد میں 14 کروڑ روپے، آج کے ریٹ کے حساب سے آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 14.25 کروڑ روپے ان کو ان 3 ٹیٹیز کے اندر وصول ہوئے. یہ پیٹرولیم کے منسٹر تھے. $5,38,895 ان کو ریسیو ہوئے. یہ جو میں نے ڈیوریشن بتایا، اس ڈیوریشن کے اندر ٹرانزیکشنز دکھا رہی ہے. جو ٹرانزیکشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی ٹرانزیکشن کی جب ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ یہ کنسلٹنسی فی، اب مجھے نہیں پتا یہ کس چیز کی، یہ یہاں پر پیٹرولیم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے. ٹی ٹی کون لگوا رہا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. ٹرینٹی لیوبز اینڈ گریس بنانے والی کمپنی ہے، انڈین کمپنی ہے، دبئی کے اندر ان کا آفس ہے. یہ ہندوستانی کمپنی جس کا مالک بہت قریب ہے مودی کے، آپ ابھی گوگل کریں گے تو بے شمار تصویریں ان کی مودی کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گی. ان کی کمپنی سے یہ خود گاڑی چلا کے، باوقار آدمی جو پھرتے ہیں اسلام آباد میں، بڑے ایماندار آدمی کا آپ کے سامنے دیتے ہیں یہ امیج، ان صاحب کو کنسلٹنسی فی ملتی ہے. اب پاکستان کا فیڈرل منسٹر ہے اور باہر سے کنسلٹنسی فی. آپ کو یاد ہوگا میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو پوچھتے ہیں کہ کس چیز کے پیسے آتے ہیں، تو میں تو بتاتا ہوں، میرے پاس تو سارا ریکارڈ ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھایا، یہ 200 سٹوڈنٹ تھے، میں یہ بھی ہے کہ ان کے کیا کیا گریڈ آئے، میں نے کیا پڑھایا، میرے نوٹس کیا تھے. تو آپ ذرا بتائیے کیا کنسلٹنسی تھی آپ کی، جو آپ ایک انڈین کمپنی آپ کو 14 کروڑ روپے بھیج رہی ہے، 14 کروڑ روپے پاکستان میں. یہ وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہے. میں آپ کو ٹرانزیکشنز بتا دیتا ہوں. پہلی ٹرانزیکشن آئی 3/1/2017 کو. یہ ویسے انٹرسٹنگلی اسی بینک میں میرا بینک بھی ہے، اکاؤنٹ بھی ہے، فیصل بینک F7، یہیں پر میرا بھی اکاؤنٹ ہے. اور میں عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ اور اپنا اکاؤنٹ پبلک کر دیں اور ایک ایک ٹرانزیکشن کا جواب دیں. میرے پاس بھی ڈالر آئے ہوئے ہیں، اتنے ڈالر یا اس سے زیادہ میرے اکاؤنٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں اسی پریس کانفرنس سے کہتا ہوں، میں بینک کو اجازت دیتا ہوں، کہتے ہیں تو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میری بھی ایک ایک ٹرانزیکشن جو اس میں ڈالر آئے وہ بھی اوپن کر دیں، اور عباسی صاحب بھی ہمت کریں، وہ بھی کریں، پتہ چلے کہ کس کو کہاں سے پیسے آئے ہوئے ہیں. تو 3/1/2017 کو شاہد خاقان صاحب کو $2,69,935 ریسیو ہوئے. اس کے بعد 30/1/2017 کو 8,935 ریسیو ہوئے. پھر 29/12/2016 کو $2,59,935 جو ہیں وہ ریسیو ہوئے ان کو. یہ 3 ٹرانزیکشن ہیں جن کی ساری ڈیٹیل میں پریس کانفرنس کے بعد آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا. اب یہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کی آپ کو پتا ہے کہ ایک ریجنل میسج نکلتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے جی ٹرانزیکشن نمبر 1. یہ اوریجنل میں آپ کو ٹرانزیکشن کی جو بینک میں ڈاکومنٹ ہے وہ دے رہا ہوں. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ کنسلٹنسی فی ہے. اس ٹرانزیکشن کے اوپر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے کنسلٹنسی فی کی مد میں یہ پیسہ ریسیو کیا. یہ ٹرانزیکشن نمبر 1 ہے. یہ ٹرانزیکشن نمبر 2 ہے. اس کی بھی میں آپ کو بینک کی اوریجنل کاپی دے رہا ہوں. یہ بھی آپ بینک سے ویریفائی کروا سکتے ہیں، فیصل بینک یہی موجود ہے، ان سے پوچھئے. اور پیچھے سے جو بینک تھا جنہوں نے بھیجا تھا وہ مشرق بینک ہے، وہ بھی انوالو ہے اس میں، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹرینٹی کمپنی جو ہے وہ دیٹ از اونڈ بائی جو اس کی انڈین کمپنی ہے وہ ہے سدھارتھ
آپ نے فلموں میں اکثر نام سنا ہوگا، ہندی نام یہ سدھارتھ جو ہے، گریس اینڈ لیوبس پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ ان کی ہندوستانی کمپنی ہے جس کی یہ سبسڈری ہے، یا جس کے اصل مالک اس کمپنی کے ٹرینٹی کے پیچھے سدھارتھ جو گریس اینڈ لیوبس والے ہیں وہ ہیں. اور یہ تیسری میں آپ کے سامنے رسید رکھ رہا ہوں. یہ رسیدیں ہیں جو آج تک اس ٹبر نے نہیں دکھائیں، کبھی قطری خط، کبھی کیلبری فونٹ، کبھی کچھ. ہم آپ سے جب بات کرتے ہیں ان کی رسیدوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ رسیدیں ہیں ان کی جو ان کو پیسہ ریسیو ہوا ہے، جس کو یہ کنسلٹنسی فی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ گوگل میں کریں گے، اس کمپنی کو گوگل کریں گے، تو آپ کو گوگل میں نظر آئے گا ہو وی آر، یہ کمپنی بتائے گی انڈیا سے کہاں سے ہیں، کیا ان کا. اور اگر مزید آپ کریں گے تو آپ کو اس کے مالک کی مودی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، پھرتے ہوئے تصویریں بھی نظر آئیں گی. اور یہ ان کی فیصل بینک کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، جو F7 برانچ کے اندر ان کا اکاؤنٹ ہے، یہ اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے. یہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، جس کے اندر یہ ٹرانزیکشنز واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، جو ان کے مطابق انہوں نے کنسلٹنسی فیس کے لیے انہوں نے ریسیو کی ہوئی ہیں. کس چیز کی ہندوستانی کمپنی کو یہ کنسلٹنسی دے رہے تھے؟ یاد رکھیے یہ پیٹرولیم منسٹر تھے اور یہ گریس بنانے والی کمپنی ہے. یہ بھی پیٹرولیم پروڈکٹس کی کمپنی ہے. یہ دوبارہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی کمپنی ہے، ٹرینٹی ہو یا سدھارتھ ہو پیچھے. اور یہ پیٹرولیم منسٹر ہیں پاکستان کے، اور ایک انڈین کمپنی سے یہ کمیشن لے رہے تھے، رشوت لے رہے تھے، جس کو نام کنسلٹنسی فی رکھا ہوا ہے. جیسے کئی لوگ رشوت منی کو سپیڈ منی کہتے ہیں، نہ جڑا مرضی رکھ لو. جس طرح تسی ایتھوں ایک سانو فیڈرل بھیجیا سی پنجاب سپیڈ، وہ بیچارہ وہ اب ادھر سے نکلتے ہی ٹھوس ہو گیا جاتے ہی. تو نام رکھنے سے، نام تو یہاں کے آئی جی کا بھی راؤ سردار تھا، وہ راؤ غلام نکلا. تو ماں باپ نے تو سردار رکھا تھا، انہیں تھا کہ کوئی بڑا بہادری کا کام کرے گا یہ بچہ بڑا ہو کے، یہ کوئی بڑی غیرت والے سودے کرے گا. تو وہ آپ نے دیکھا جس طرح سے عورتوں کو مروایا اس آئی جی نے، جس طریقے سے ہماری ایم پی اے کو ایک کو وہاں پر تشدد کا نشانہ، وہ کوما میں رہی، ابھی تک ان کی سپیچ تھراپی ہو رہی ہے. وہ ساری غلاظت کا موجد جو تھا وہ راؤ غلام تھا، جس کا نام غلطی سے برتھ سرٹیفکیٹ پہ راؤ سردار لکھا گیا تھا. اور وہ شخص اب ریلوے میں بھاگا ہوا ہے. تو مجھے شک ہے کہ کہیں ریلوے میں اب یہ والے کام نہ ہوں. تو تمام مسافر اپنے سامان کی حفاظت کر لیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کر لیں، اپنی عورتوں کی حفاظت کر لیں، کیونکہ ایک بے شرم آدمی آپ کا آئی جی لگا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پر آپ کے لیے وہاں بھی مسائل کھڑے ہوں. تو میں نے جو آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنی تھی وہ یہ رکھ دیں. یہ 3 ٹرانزیکشنز ہیں. اب جب آپ شاہد خاقان عباسی سے پوچھیں گے یہ چیز، تو 2-3 طریقے ہوں گے. ایک وہ یہ بتائیں گے کہ میرے ابا کے کسی نے پیسے دینے تھے جو انہوں نے بھیجے ہیں. شاید بتائیں میں نے قرضہ لیا ہے. شاید بتائیں ایسے ہی غلطی سے انہوں نے مجھے پیسے بھیج دیے ہوں گے، مجھے ابھی تک یاد ہی نہیں واپس بھیجنے ہیں. شاید بتائیں گے کہ یہ میرا پرائز بانڈ باہر نکل آیا تھا. کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی فلمی قسم کی. لیکن جواب انہیں دینا چاہیے. ابھی تک نیب میں انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا کوئی خاطر خواہ. یہ اب آئیں گے، پریس کانفرنس کریں گے. وہ میرا خیال باجی آئے گی جو ڈیلے نکالتی ہے باہر. ڈیلے مطلب آنکھوں کو کہتے ہیں، لوگوں کے بچوں کو ڈرانے کے لیے. وہ بد زبان باجی آئے گی، ابھی ڈیلے نکال کے بات کرے گی. اس باجی کی اپنی کرتوت یہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے، اس کے کہنے پہ باجی نے سگریٹ بنانے والی امپورٹڈ کمپنیز کو اربوں روپے کا فائدہ لے کے دیا ہے. اور یہ جو میسنی باجی ہے، اس نے فائنانس منسٹر سے زبردستی وہ کروایا. ساری باتوں کا جواب دیتی ہے، یہ جواب نہیں دیتی جب میں اور فواد چودھری پوچھتے ہیں کہ سگریٹ بنانے والی کمپنیز کو آپ نے کیا فائدہ دیا، اس کا جواب نہیں دیا. تو میں واپس بتا رہا ہوں کہ ان کے صرف لیڈرشپ کے یہ کارنامے نہیں ہیں. حدیبیہ پیپر مل سے یہ شروع ہوئے، آپ کو پتا ہوگا. پھر میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں. پھر حضور یہ ہیں وہ ذرائع. پھر کیلبری فونٹ. پھر اونٹوں پہ پیسہ گیا تھا. پھر ہمارے دادا کو تحفہ ملا تھا. بھائی اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ دن رات بڑا توشہ خانہ کرتے ہیں. اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا تو قطر چیچا وطنی میں تو ہے نہیں، نہ ہی قطر سائی وال میں ہے، نہ ہی فیصل آباد میں ہے، نہ ہی ڈی جی خان میں ہے. قطر تو باہر کا ملک ہے. اگر اس نے تحفے میں آپ کو اپارٹمنٹ دیے تھے تو توشہ خانے میں جمع کرانے تھے. پہلے نہیں کرائے تو ابھی اپنے اپارٹمنٹ توشہ خانے میں جمع کرا دیں، کیونکہ وہ تو آپ کو ایک بیرونی گفٹ ملا ہوا ہے آپ کے حساب سے. تو وہ اپارٹمنٹ تو پھر توشہ خانے میں ہونے چاہیے، اور اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے بھی توشہ خانے میں ہونے چاہیے. جو اس ٹائم رہ رہے ہیں وہ بھی توشہ خانے کی ملکیت ہے. پھر اس حساب سے
اس لیے یہ خاندان اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف، شہباز شریف، ٹوٹل اس خاندان کی جو ٹوٹل ورتھ تھی وہ آپ کے سامنے ہے، چند لاکھ روپے تھی 99 کے اندر، جو بعد میں اربوں روپے میں ہوئی، اور پھر مقصود چپڑاسی، اور پھر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا، اور اس کے بعد یہ ان کا مسٹر کلین جو ہے، جو سارے ٹیلی ویژن پروگرامز، جس ٹی وی کو بیچارہ صرف کیمرے والا اور اینکر اور ایک آدھ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ وہاں بیٹھا بھی پروگرام کر رہا ہوتا ہے دن رات. اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ یہ انڈین کمپنی سے، اب یہ بتائے کہ کیا یہ جاسوسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا، کیا یہ غداری کے لیے انڈیا سے پیسہ لے رہا تھا. یہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ بھی فگر آؤٹ کریں کہ یہ ہندوستانی کمپنی سے یہ غدار جو ہیں یہ 14 کروڑ روپے کس مد میں لے رہے ہیں. ڈاکومنٹ سارے آپ کے سامنے رکھ دیے، اگر غلط ہیں تو یہ چیلنج کریں، ادھر ادھر کے جواب نہ دیں، یہ وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، آپ واپس آ کے کہیں آپ اس کا جواب دیں. آپ ان ڈاکومنٹس کا جواب دیں، اگر یہ غلط ہیں تو میں موجود ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے. سو آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ پورا ٹبر ہی نہیں، پوری پارٹی چور اور مافیا ہے. ایک طرف اگر ہم پاکستانی امریکنز یا پاکستانی برٹش جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا آپ نے، پاکستانیوں سے وہاں سے فنڈ اکٹھا کر لیا ہے. اور دوسری طرف ہندوستانی کمپنیوں سے ان کا ایک ایک شخص 14 کروڑ روپیہ لے رہا ہے. تو مجھے امید ہے اس کا جواب جلدی دیا جائے گا. میں چاہوں گا کہ اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب جو ہیں وہ ذرا بات کر لیں نیب کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر، اور پھر ہم سوال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کے مجوزہ قانون کے مطابق جب بھی نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن مل کر اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو لیڈر آف اپوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے اپنے تفویض شدہ ہیں راجہ صاحب، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر آفتاب سلطان صاحب کو جو ہے وہ نیب کا نیا چیئرمین نامزد کیا ہے. آفتاب سلطان صاحب کا ایک ریفرنس ہے 2020 سے نیب کے اندر موجود تھا، اور اس ریفرنس کی صورتحال یہ ہے کہ ساک سمٹ کے لیے 1 ارب روپے کی گاڑیاں خریدی گئی تھی، تقریباً کوئی 32 کے قریب گاڑیاں خریدی گئی تھی. اور یہ گاڑیاں خرید کر نواز شریف نے کیا کیا کہ وہ آئی بی کے حوالے کر دی. یہ اس میں ڈی جی آئی بی تھے، کیونکہ آئی بی کے ایسے ایریاز ہوتے ہیں، ایسے فنڈز ہیں، ایسے علاقے ہوتے ہیں جو کہ ہڈن ہوتے ہیں، آپ آڈٹ نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے. اور یہاں کور اپ کرنے کے لیے گاڑیاں ان کو دی گئی، لیکن یہ گاڑیاں ساری نواز شریف کی فیملی میں تقسیم کر دی گئی تھی، اور ان کو 30 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا اس وقت ان گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے. اور جب انکوائری ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ 30 کروڑ کا حساب دیں، تو ان کے پاس اس 30 کروڑ کا بھی حساب نہیں تھا. اور تقریباً ان گاڑیوں کی مالیت جو ہے وہ 1 ارب روپیہ بنتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 1 ارب اور 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خزانے کو نقصان پہنچایا گیا. گاڑیاں ساک سمٹ پہ استعمال ہونے کے بعد جو ہے وہ آئی بی کے حوالے کر دی گئی اور وہاں سے نواز شریف فیملی میں تقسیم کر دی گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس ریفرنس کو، کیونکہ وہ ٹیک اوور کر رہے تھے نیب کو، تو انہوں نے فوراً نیب کا اس ریفرنس کو واپس راولپنڈی نیب میں بھجوا دیا ہے کہ جناب آپ اس کو ریکمینڈ کریں فار دا کلوجر، تاکہ اس نیب کے ریفرنس کو بند کر دیا جائے. اور اس میں 4 مجرم ہیں، ایک فواد حسن فواد ہیں، ایک نواز شریف ہیں، ایک اعزاز چودھری ہیں، اور ایک یہ خود ہیں جو چیئرمین نیب ہیں. تو یہ ان کی صورتحال ہے. اور دوسرا ان کا جو سب سے مشہور کیس ہے، شاید آپ کے اس میں آیا ہو، کہ جی آئی ٹی جب پاناما پہ چل رہی تھی تو یہ اس وقت ڈی جی آئی بی تھے. تو انہوں نے اس جی آئی ٹی کی لو ڈاؤن ہوتی ہے خفیہ معلومات کو حاصل کرنا، وہ حاصل کر کے انہوں نے حسین نواز کو وہ پرووائڈ کی تھی. اور حسین نواز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ جناب یہ 2 جو ممبر ہیں جے آئی ٹی کی، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو خیر سپریم کورٹ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایک طرح سے وہاں اس وقت سے ان کی ایک طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی میں آتا ہوں شہباز شریف کے مقدمات کے ساتھ جو ہو رہا ہے لاہور کے اندر. انہوں نے سب سے پہلے لاہور میں سے تمام آئی اوز کو جو شہباز شریف کے کیسز کو دیکھ رہے تھے نیب کے اندر، ٹی ٹی کیس تھا، ٹرین کیس تھا، ان سب کیسز کے آئی اوز کو پوسٹ آؤٹ کر دیا ہے. ان کا جو ڈی پی جی تھے جو یہاں پہ پوسٹ تھے، جو کہ ان کیسز کو اوور آل لک آفٹر کر رہے تھے اور اچھا کیسز کو پیروی کر رہے تھے، ان کو واپس سے انہوں نے اسلام آباد بلا لیا اور وہاں سے ایک جونیئر سا پراسیکیوٹر بھجوا دیا ہے تاکہ وہ ایک فرینڈلی پراسیکیوشن کر کے ان کیسز کو ختم کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو NR-1 میں بھی یہی ہوا تھا کہ NR-1 اسٹاک آف ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ لوگ حکومت میں تھے اس وقت تو انہوں نے فرینڈلی
پروسیکیوشن سے مس لیڈ کر کے کورٹس کو ڈسٹرائے کر کے اوریجنل ریکارڈ کو اپنے کیس ختم کروا دیے تھے. تو اب بھی یہ معاملہ اسی لائن پہ چل رہا ہے جو NRO 2 کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو فیئر ٹرائل سو موٹو جو ہے آلریڈی سپریم کورٹ نے جو ہے کاغذنس لے رکھا ہے اس کے اوپر کہ جب فیئر ٹرائل کا، اور اس میں احکامات ہیں ان کے کہ کوئی پوسٹنگ اور وہ ٹرانسفر نہ کی جائے جو ان کے ریلیٹڈ کیسز ہیں، پولیٹیشنز کے کیسز ہیں. اس میں FIA بھی شامل ہے اور اس میں نیب بھی شامل ہے. تو یہ ساری پوسٹنگز اور ساری جو تبدیلیاں کی ہیں یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ہیں، اور ہم ان سے نیب کو یہی کہیں گے کہ ان پوسٹنگ کو کینسل کریں، یا نیب سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے احکامات کو جو ہے عمل درآمد ان پہ کروائیں. یا تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے پھر ہمارے پاس دروازہ کھلا ہے کورٹ میں جانے کا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے. اور یہ فرینڈلی پروسیکیوشن جو ہے یہ NRO 2 میں کیسز کو ختم کرنے کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب جو ہے نا کسی حد تک یہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ اس کو آلریڈی کاغذنس لے چکی ہے امینڈمنٹ کا بھی، جس میں 2 ہیئرنگ ہو چکی ہیں، جو ان کی امینڈمنٹس لا بنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے جب سپریم کورٹ فائنل اپنے کیس کو کرے گی تو یہ کیس نیب اپنے پوزیشن میں واپس انشاءاللہ آ جائے گا. یہ میں نے اس معاملے میں کہنا تھا. ابھی کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک ایک کر کے پلیز ایک ایک کر کے. اب آپ کو کیا پتا ہو سکتا انہوں نے ہی مجھے دیے ہوئے یہ کہانی پھر سے ٹھیک سارے چینل آج کل کسی نہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا سوال کر لیجئے. دیکھیے 2 باتیں اس میں. ایک تو آپ کو کمپنی کا نام بتایا سدھارتھ، وہ انڈین بیسڈ کمپنی، اس کی سبسڈری اس کا حصہ ٹرینٹی ہے، اس کی آگے سے کمپنی ٹرینٹی ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے انڈین کنیکشن ویری کلیئر، جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں اس کنیکشن کو کلیئر کر دیا. میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ اونر اس کمپنی کا جو ہے وہ ہندوستانی ہے، اس کی ڈفرنٹ جگہوں پر اس کے آفیسز ہیں. یہ دبئی آفس ہے جہاں سے وہ پیسہ آیا. کمپنی انڈین ہے اور کمپنی کا جو مالک ہے وہ مودی کا کلوز فرینڈ ہے. اس کی تصویریں وہاں پر آپ کو موجود ہیں. اب سوال یہ ہے جو اصل اس میں مدعے کا سوال ہے اخلاقیات کے لیول کو دیکھتے ہوئے کہ ایک پیٹرولیم منسٹر سٹنگ جو ہے وہ ایک بیرونی پیٹرولیم کمپنی سے کنسلٹنسی کی مد میں 14 کروڑ لے رہا ہے. اس کو جواب دینا پڑے گا کیا کنسلٹنسی دے سکتا تھا. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کنسلٹنسی تو وہ دے ہی نہیں سکتے. آپ کا پورا مدعا ہے کہ فوٹو شوٹ کس کا کس کے ساتھ ہے. لگتا ہے کہیں باجی کا البم آپ کے ہاتھ لگ گیا جو انہوں نے فوٹو شوٹ کا لوگوں کا رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے ہاتھ لگ گیا، آپ نے دیکھ لیے سب کے فوٹو شوٹ کون کس کا کس کے ساتھ ہے. اس میں سارا مدعا فوٹو شوٹ نہیں ہے. اس میں مدعا ہے آپ کا سٹنگ پیٹرولیم منسٹر کنسلٹنسی فی ریسیو کر رہا ہے کہ ہندوستانی کمپنی سے. رپورٹر صاحب یہ ہے اس میں مدعا اصل. اس کے اوپر فوکس کیجئے. جی میں بتاتا ہوں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، مذہبی طور پر اگر آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے اپنے محلے میں تو آپ کے مؤذن نے اذان دینا نہیں چھوڑی. مجھے نہیں پتا آپ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے 6 ٹائم پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ پڑھتے ہو. میری طرح کمزور مسلمان ہوں، میں پوری نہیں پڑھتا، اللہ مجھے توفیق دے. لیکن مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ آپ کا انتظار نہیں کر رہا، وہ اذان دے رہا ہے کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا اذان دینے کا. جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس قوم کے اندر صاف ستھری سیاست کرتے ہوئے کہ ہم کرپشن کے خلاف بولیں، کوئی سکینڈل
ڈاکٹر شہباز گل کی گفتگو آپ نے سنی. ناظرین ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں سیلاب کی جس نے تحصیل تونسا کے کئی دیہات کو متاثرین کیا ہے. متاثرین کے حالات انتہائی مخدوش ہیں. 92 نیوز کے اینکر پرسن اسد اللہ خان اس وقت تحصیل تونسا کے گاؤں برگڑھی میں متاثرین کے پاس موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ سیلاب سے کتنی تباہی ہوئی اور کیا متاثرین تک امداد پہنچ چکی. جی اسد بتائیے گا. جی میں اس وقت ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا کی بستی بھرگڑی میں موجود ہوں. یہ وہ بستی ہے جہاں پر تقریباً 200-250 گھر ہیں اور سیلاب کی وجہ سے ایک بھی گھر صحیح نہیں بچا. جو کھڑے ہیں